معراج کی رات ہے اس میں جاگنا، عبادت کرنا اور پھر اگلے دن روزے کا اہتمام کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یقیناً کوئی بھی اس کو فرض یا واجب نہیں کہتا، لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور خصوصاً ہندوستان پاکستان میں اس رات کا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اجتماعات رکھے جاتے ہیں، ان میں بیانات ہوتے ہیں، اسی طرح نعتیہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے اور اگلے دن لوگ روزے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اگر انہیں لازم و ضروری نہ سمجھا جائے، اس طرح لازم و ضروری سمجھنے کا مطلب ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو گناہ گار ہوگے، نہیں کرو گے تو آخرت میں پکڑ ہوگی۔ اگر کوئی اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ و نیت کے ساتھ اس رات کو جاگے اور اگلے دن روزے کا اہتمام کرے تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ لیکن اگر کوئی صرف اس لیے کہ چلیں تمام رات سوتے رہتے ہیں، اگر اس رات میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے اور اگلے دن روزے کا اہتمام کر لیا جائے اور اس کو صرف مستحب سمجھا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر رات ہی ہم جاگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، روزانہ روزے رکھیں اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے، لیکن یہ سب سے نہیں ہو سکتا تو کم از کم کچھ ایسی راتیں، خصوصاً رمضان کی راتیں اور پھر سال بھر کے اندر کچھ ایسی راتیں ہیں کہ جن میں اگر انسان انہیں فرض یا واجب، یعنی ان میں قیام، ان میں عبادت کو فرض، واجب، لازم سمجھ کر نہ کرے، صرف مستحب سمجھ کے کرے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس رات میں جاگنے کی کوئی فضیلت بیان کریں، اگلے دن روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت، تو ایسی کوئی فضیلتیں قرآن و حدیث میں بیان یقیناً نہیں ہوئی ہیں، اگرچہ منع بھی نہیں کیا گیا ہے، تو یوں نہ تلاش کریں۔ پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے کویسچنز کرتے ہیں، ہر ایک سے کرتے ہیں، تو پھر کچھ لوگ الٹی سیدھی مطلب غلط قسم کی باتیں بنا لیتے ہیں، وہ پوسٹ وغیرہ کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ اسی رات سے متعلق قرآن میں یا حدیث میں بیان ہوا ہے اور اس